گلشن دکھائی دے نہ تو صحرا دکھائی دے، نہ تو صحرا دکھائی دے، گلشن دکھائی دے نہ تو صحرا دکھائی دے، نہ تو صحرا دکھائی دے، گلشن دکھائی دے نہ تو گلشن دکھائی دے نہ تو صحرا دکھائی دے، اور یا رب نظر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، مدینہ دکھائی دے، یا رب نظر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، مدینہ دکھائی دے، اور آنکھوں سے خاک طیبہ لگا لے اگر کوئی، لگا لے اگر کوئی، آنکھوں سے خاک طیبہ آنکھوں سے خاک طیبہ لگا لے اگر کوئی، نہ جانے اس کی آنکھوں کو کیا کیا دکھائی دے، کیا کیا دکھائی دے، نہ جانے اس کی آنکھوں کو کیا کیا دکھائی دے، کیا کیا دکھائی دے۔ اور یہ شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کریں کہ پڑ جائے جس پہ سرور کونین کی نظر، ہاں کونین کی نظر، پڑ جائے جس پہ سرور، ہاں پڑ جائے جس پہ سرور کونین کی نظر، ارے اندھا بھی ہو تو عرش معلا دکھائی دے، معلا دکھائی دے، اندھا بھی ہو تو عرش معلا دکھائی دے، معلا دکھائی دے۔ اور حقیقتوں کی روشنی میں یہ نعت پاک کے اشعار ملاحظہ کریں، جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ۔ اگر لگے آپ کو واقعی ان اشعار میں سچائی ہے تو کوئی بھی حضرات خاموش نہیں بیٹھیے گا۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، 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 ارے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اس آیت مقدسہ کی اس شعر میں شاعر اسلام نے تفسیر بیان کی ہے، ملاحظہ کریں، جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ۔ کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور خدا اپنے بندوں سے
کیا چاہتا ہے بتاؤں تمہیں، کیا خدا چاہتا ہے خدا اپنے بن محمد مبارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو آدھا تیتر آدھا بٹیر، سمجھے، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ چاہے شادی ہو یا بیاہ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، خاص کر مسلمانوں کے لیے 3 ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں دیکھا جاتا ہے کہ واقعی اس بندے کا رب سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک پیدائش کا موقع کہ جب زندگی ملتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کی خوشی میں لوگ اس رب کو ناراض کر لیتے ہیں کہ جس نے وہ خوشی عطا کی، شریعت کی حدیں پھلانگ جاتے ہیں، شریعت سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ پیدائش کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے، اور شریعت کے ماننے والے آج کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا موقع وہ ہے کہ جب اسی بچے کا انتقال ہوتا ہے، چاہے 10 سال کی عمر میں ہو یا 100 سال کی عمر میں، کسی نہ کسی کا تو بچہ ہوتا ہے، تو اس وقت ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتی ہیں عورتیں، کیا بڑے کیا مرد کیا بوڑھے کیا، اللہ رحم فرمائے کہ ایسے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ قسم خدا کی اگر کربلا والوں کو یاد رکھیں گے تو ہمارا اگر جوان بھی جائے گا، اگر ہمارا اکلوتا بیٹا بھی رب کے نام پہ اگر قربان ہوگا، تو ہم اگر کربلا کے ماننے والے ہوں گے، امام حسین کے شہدائی ہوں گے، امام حسین کو یاد کریں گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان کس کی ہے؟ سب اسی کی ہے۔ مسلمان کو کیا چاہیے کہ جب کسی کی رخصتی ہو، دنیا سے انتقال ہو، تو کیا کہے؟ قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا موقع وہ ہے کہ جب انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر ایسے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ ادھر سے کبھی کبھی ایسی اللہ کی قہر والی اور ایسی غضب والی نگاہ پڑتی ہے کہ ادھر سے شادی کا وہ دولہا بن کر جاتا ہے اور ادھر سے میت اٹھ کے آتی ہے، کیونکہ ہم ایسے ننگے ناچ کر کے جاتے ہیں شادی کے موقع پر، ایسے ایسے کام کرتے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ڈھول تماشے بجوا رہا ہے، اور یہ سوچا کہ شادی کا موقع ہے سب جائز ہے۔ نہیں مسلمان، تجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، تجھے ایمان والا بنایا ہے۔ شادی کے موقع پر بھی اور کسی بھی موقع پر تجھے ہر وقت اللہ اس کے رسول کے فرمان کو یاد رکھنا ہے۔ تیرے نبی نے کیا کیا تھا تجھے وہ یاد رکھنا ہے، انہوں نے شادی کس طرح سے کی تھی۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں صحابہ کرام کی زندگی کا۔ حضرت جلیبی بہادر نے فرمایا کہ ان کا نام سعد ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا سعد تمہیں شادی نہیں کرنی، عرض کی حضور کرنا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس میں نہ دولت ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ حسن و جمال، اور لوگ اسی کو دیکھ کر رشتہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں 4 وجہوں سے رشتہ کیا جاتا ہے، 4 وجہ رکھی حضور نے، وہ کیا ہیں؟ لحسبھا، یا تو اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں، ولمالھا، یا اس کا مال و دولت دیکھتے ہیں، ولجمالھا، یا پھر اس کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، ولدینھا، یا پھر اس کا دین دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ لوگوں اگر رشتہ کرو تو دین دیکھ کر رشتہ کرو۔
یہ میں دیکھو کہ اس کی گوری چمڑی ہے، یہ دیکھو کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں، اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے۔ صرف گوری چمڑی پر قربان مت ہو جاؤ، یہ بھی دیکھو دل میں عشق مصطفیٰ ہے، سمجھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں 4 وجہوں سے رشتہ کیا جاتا ہے، یا تو اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں، یا اس کا مال دیکھتے ہیں، یا حسن و جمال دیکھتے ہیں، یا دین دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں، اگر دیندار رشتہ مل جائے تو کبھی اس رشتے کو ٹھکراؤ مت، کیونکہ اگر تمہارے گھر میں اگر دیندار آ جائے گی تو گھر میں اللہ تعالیٰ اس کے قدم کی برکت سے تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، گھر کا ماحول اسلامی بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نظر رحمت فرمائے گا۔ دین دیکھ کر رشتہ کرو۔ تو حضرت سعد عرض کرتے ہیں حضور میرے پاس میں نہ مال و دولت ہے نہ حسن و جمال ہے۔ فرمایا کہ تیرے خاندان میں کوئی لڑکی ہے؟ کہاں کہاں حضور ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے، لیکن میری غریبی کی وجہ سے مجھے رشتہ نہیں دیتی، میری غریبی کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتی ہے۔ کہاں میرے نبی کی ذرا پاور دیکھو، میرے نبی کا کمال دیکھو اور میرے نبی کی طاقت۔ میرے نبی جو چاہیں کر دیں اور جو چاہیں کہہ دیں، نہ تو امتی کو انکار کا حق ہے، اگر کہے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ میں نے تیرے چچا کی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دیا۔ وہ گئے اور کہا کہ صرف یہی بات کہنا اور کوئی دوسری بات مت کرنا، جاؤ چچا سے کہہ دو اور شادی کی تیاری کر لو۔ گئے حضرت سعد چاچا کے دروازے پر دستک دی، چچا نکل کر آئے، کہنے لگے کس لیے آئے ہو؟ کہا بات ذرا ہوش میں سننا، میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے نبیوں کے سردار نے بھیجا ہے، نائب پروردگار نے بھیجا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ حضور نے کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا ہے۔ اب سر جھکا دیا اور دل میں خیال آیا کہ میں حضور سے جا کر خود عرض کروں گا یا رسول اللہ، اگر آپ کا مشورہ ہے تو نظر ثانی فرما لیں، اگر حکم ہے تو مجال انکار نہیں، سر تسلیم کم ہے، لیکن جوڑ کوئی نہیں ملتا۔ جب سعد نے کہا کیا بات ہے، حضور چچا سے کہا کہ کیا بات ہے، حضور نے آپ کی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے، تو کہا کہ سعد تم چلو میں حضور کی بارگاہ میں خود آتا ہوں۔ جب اتنا کہا کہ سعد تم چلو میں حضور کی بارگاہ میں خود آتا ہوں، دل میں یہ خیال تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کروں گا یا رسول اللہ جوڑ کوئی نہیں ملتا، جوڑ نہیں مل رہا ہے۔ یہ ساری جو گفتگو ہو رہی تھی، جیسے ہی سعد جانے کے لیے تیار ہوئے، جو بیٹی نے ابھی آٹا گوندھ رہی تھی اس نے آٹا گوندھنا چھوڑ دیا، اس نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے اور باپ کے پیچھے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ابا جان اس بات کے لیے حضور کی بارگاہ میں مت جانا، یہ رشتہ مجھے دل و جان سے قبول ہے، میں رشتے سے راضی ہوں۔ باپ نے بیٹی کا ماتھا چوما اور سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی تو دیکھ رہی ہے سعد کے پاس میں نہ حسن و جمال ہے نہ مال و دولت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر شے سے نوازا ہے، تو نے یہ رشتہ کیوں قبول کر لیا؟ تو کہا، بیٹی نے جواب دیا تھا ابا جان میں تو کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کو، میں تو کہتی ہوں اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، ارے میں تو کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کے دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، ارے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مان ہے، لیکن اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے اور تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے اور کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ جب اتنا کہا تو باپ نے خوشی سے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹی تو اتنی خوش کیوں ہے، تو نے یہ رشتہ کیوں پسند کر لیا، تو اتنی خوش کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا ابا جان میری قسمت چمک گئی ہے، میری قسمت چمک گئی ہے، حضور نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا ہے، کوئی غیروں کا رشتہ تھوڑی کراتا ہے، حضور نے مجھے اپنا سمجھا تو میرا رشتہ کیا۔ ارے جب مدینے کی سہیلیاں بیٹھیں گی آپس میں، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے پسند کیا تھا، کوئی کہے گی میرے دادا نے پسند کیا تھا، کوئی کہے گی
میری ماں نے پسند کیا تھا، میں اس وقت سینے پر ہاتھ مار کر کہوں گی ارے مجھے بتاؤ تم میں مجھ جیسی کون ہے؟ میرا رشتہ محمد رسول اللہ نے پسند کیا تھا، میرا رشتہ فاطمہ کے ابا جان نے پسند کیا تھا۔ تو فرمایا آواز آئی پھر اللہ کی طرف سے، میرے محبوب ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو اور ایسے لوگوں کو پیغام دے دو جو تیری مان کر رشتے کیا کرتے ہیں اور رشتے پسند کیا کرتے ہیں، شادی کیا کرتے ہیں، پھر ہم ان شادیوں میں شریک ہوا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان شادیوں میں شریک ہوتا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ اگر جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو بھی یہ پیغام دے دیں اور یہ بتا دیں کہ جب دلہن کو لایا جائے، اپنی بہن بیٹیوں سے کہا جائے کہ اس کو جب کمرے میں لایا جائے تو اس کو وضو کرایا جائے۔ کیا کرا جائے؟ وضو سے ہونی چاہیے، وضو کرایا جائے۔ لیکن آج کل ماحول کیا ہے؟ جس نے 5,000 یا 10,000 بیوٹی پارلر پر دیے ہوں، اس کا 1,000 بار چاہے وضو ٹوٹے، وہ وضو کرنے کے لیے کیوں تیار ہو؟ وہ وضو کر کے میک اپ کو کیوں خراب کرے گی؟ لیکن قسم خدا کی جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں اور شادی کی پہلی رات سارا کچھ بھول کر رب کی بارگاہ میں صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بندو میرے عرش پر ڈیکوریشن کا انداز بدل دیا جائے، میرے عرش کو کمکمے لگائے جائیں اور پھر سے ڈیکوریشن سجایا جائے اور پھر سے میرے عرش کو سجایا جائے، منور کیا جائے۔ فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ کیا ہونے والا ہے؟ فرماتا ہے رب ذرا زمین کی طرف دیکھو، 2 دلہا دلہن سارا کچھ بھول کر میری بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے جذبات میری بارگاہ میں رکھ دیے ہیں، انہوں نے سر میری بارگاہ میں جھکا دیے ہیں۔ صرف ڈیکوریشن کا ہی انداز چینج مت کرو، صرف اجالا ہی مت کرو، بلکہ ایسا کرو جہاں یہ دونوں کھڑے ہیں میری فضل کی چادر لے جاؤ، میرے کرم کی چادر لے جاؤ، ان دونوں کو چادر میں لپیٹ دو۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان بچوں کی شادیوں میں شریک ہوتا ہے، وہ فضل کی رحمت کی چادر بھیجتا ہے۔ قسم خدا کی جو اس رحمت والی چادر میں لپٹ جاتے ہیں ان سے پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر نہیں بنتے ہیں، کوئی خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے تو کوئی صابر پاک بن جاتا ہے، کوئی مدار پاک بنتا ہے تو کوئی غوث پاک بن جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے شادیوں بیاہ کے جو یہ رسومات ہیں ان میں چینجنگ لائیں، ان کو بدلیں اور دین پر چلیں، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تبھی ہمارے اندر وہ نکھار آئے گا۔ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور کہنا نہیں مانتے ہیں ماں باپ کا، گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تعویذ کرو، گنڈا کرو، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے۔ اس چیز کی قسم خدا کی تمہیں حاجت ہی نہیں پڑے گی اگر تم نے یہ غور کر لیا ہوتا کہ جب ہم اس کی نیند رکھ رہے تھے، یعنی جب ہم نکاح کر رہے تھے تو اس وقت شیطان ہمارے دروازے پر ناچ رہا تھا، ڈھول کی تاش پر ٹھمکیاں لگانے والے اور پھر اس طرح سے شادیاں رچانے والے، وہ جب نیند رکھیں گے اس طرح سے شیطان کو راضی کر کے تو ان کے پیدا ہونے والے بچے نہ تو رب کو مانیں گے، نہ رسول کو مانیں گے اور نہ تمہاری مانیں گے۔ تو لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان تقریبات کو صحیح معنی میں سنت کے طریقے پر چلیں اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو غلطی مولا اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔